اور ایک ہوتا ہے رمل. رمل جو ہے وہ ہر طواف کے وقت سنت ہے. رمل یعنی اکڑ کے چلنا. تو طواف کے شروع کے 3 پھیروں میں رمل کرنا، اکڑ کے چلنا، یہ سنت ہے. لیکن یہ جب ہے کہ جب موقع ملے. اب رش ہے، آپ چل ہی نہیں پا رہے، تو اب سنت نہیں ہے. اب آپ دوسروں کو تکلیف دیں گے اور کندھا مار کے اور اکڑ کے چل کے تو دوسرے پریشان ہو جائیں گے. تو یہ اس وقت ہے کہ جب جگہ موجود ہو، آپ کے لیے چلنا ممکن ہو. اب حج کے دنوں میں تو بہت رش ہوتا ہے، تب مطاف میں جگہ ہی نہیں ہوتی. تو جیسے جیسے جگہ ملے آپ رمل کریں، جگہ نہ ملے رش ہو جائے تو آپ نارمل چلیں، پھر جیسی موقع ملے پھر رمل کریں. تو طواف کے ابتدائی 3 پھیروں میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ رمل کرنا ہوتا ہے، یعنی اکڑ کے چلنا ہوتا ہے. یہ وہیں کی سنت ہے، اور کسی جگہ اکڑ کر چلنا سنت نہیں ہے. سبحان اللہ. اسی طرح پھر سعی کرتے ہیں. جب عمرے میں آپ سعی کریں گے طواف کے بعد، آب زمزم وغیرہ پینے کے بعد مسعی یعنی سعی کی طرف جائیں گے، سعی کریں گے. تو پہلے صفا سے شروع کریں گے، پھر حجر اسود کا استلام کریں گے. صفا سے تھوڑا سا اوپر چڑھ کے پہاڑی پہ، یعنی اونچائی پہ چڑھ کے آپ کو نظر آئے گا حجر اسود، تو دور سے اس کا استلام کریں گے، دعا پڑھیں گے. اور پھر صفا سے مروہ تک پہلا چکر، پھر مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، یوں 7 چکر لگائیں گے. تو سعی کے دوران سبز لائٹیں آتی ہیں، گرین کلر کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اس کو کہتے ہیں میلین اخضرین. سبز لائٹیں، 2 سبز لائٹیں. تو جیسی وہ سبز لائٹیں شروع ہونا تو وہاں سے مردوں کو دوڑنا سنت ہے، وہ دوڑ لگائیں گے. دوڑنا ان کے لیے کیا ہے؟ سنت ہے. کس کے لیے؟ مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے سنت نہیں ہے. وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی تھی پانی کے لیے، تو وہ سنت باقی رکھی گئی، اور مردوں کے لیے اس کو سنت قرار دیا گیا. چونکہ عورتیں دوڑیں گی تو بے پردگی ہوگی. جب حضرت حاجرہ دوڑی تھی تو اس وقت کوئی نہیں تھا نا، اب تو مرد ہوتے ہیں، غیر محرم بھی ہوتے ہیں. تب اگر عورتیں دوڑیں گی تو پھر کیا ہوگی؟ بے پردگی. تو پھر اسلام نے یہ مردوں کے لیے سنت قرار دیا کہ جیسے ہی وہ میلین اخضرین آئے، یعنی گرین لائٹیں آئیں، تو اور دوڑنا ممکن ہو، زیادہ رش نہ ہو، دوڑنا ممکن ہو، تو اب اس کے لیے دوڑنا سعی کے دوران جہاں تک وہ گرین لائٹیں ہوتی ہیں اوپر لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہاں تک دوڑنا مردوں کے لیے کیا ہے؟ سنت ہے. اب آپ دیکھیں شریعت میں پردے کا کتنا اہتمام ہے. عورتوں کے لیے اس کو ختم کر دیا کہ ایسا نہ ہو بے پردگی ہو. تو جب ایسی مقدس جگہ پر پردے کا اتنا اہتمام ہے، تو یہاں اپنے ملک، اپنے وطن، اپنے شہر، اپنے علاقے، اپنے گھروں میں پردے کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ سب مردوں کی ذمہ داری ہے. پیار محبت سے پردے کو رائج کریں. جب مرد حضرات خود بے پردگی پر راضی ہوں گے تو گھر والے کیا کریں گے؟ اور سارا وبال یاد رکھنا مردوں پر ہی ہوگا. اور انہیں کو حدیث پاک میں دیوس کہا ہے کہ وہ دیوس جو اپنے گھر کی عورتوں کی بے پردگی پر راضی، ان کو کہتا ہی نہیں ہے پردے کا. جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہ صحیح حدیث پاک ہے. تو اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.